السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی یلغار کے باوجود کتاب نے اپنی اہمیت اور افادیت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، مدرسہ ہو یا مکتب، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی نے بھی اپنے نصاب سے کتاب کو خارج نہیں کیا۔ اس ضمن میں دیکھا جائے تو علماء حق اس کام کے امین اور وارث ہیں۔ انہی علماء حق میں ایک نام متکلم اسلام، وکیل احناف، مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کا ہے۔ حضرت کے تقریری انداز سے تو آپ واقف ہوں گے، تحریری اسلوب سے شاید واقف نہ ہوں۔ حضرت الاستاد کے تصنیفی منہج اور طرز تحریر کا خاکہ پیش کرنے کے لیے چند کتابوں کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں۔ عقائد اہل سنت والجماعہ۔ ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہے، اسی پر تمام ادیان کے افراد اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے بھی عقائد کی درستگی پر بہت زور دیا ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کی اولین کوشش یہی رہی ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح عقائد سے روشناس کرایا جائے۔ یہ ایک پاکٹ سائز کتابچہ ہے، اختصار اور افادیت دونوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ نماز اہل سنت والجماعہ۔ عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے موقف کے مطابق احادیث و آثار کی روشنی میں طریقہ نماز کو پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کی افادیت کے پیش نظر اس کا دیگر زبانوں میں بھی مثلاً فارسی، انگلش، پشتو وغیرہ میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ کتاب پاکستان سے شائع ہو رہی ہے۔ حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم کی خواہش یہ ہے کہ یہ کتاب ہر گھر، ہر مسجد، ہر دفتر اور ہر لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے۔ مجالس متکلم اسلام۔ قرآن و سنت میں تزکیہ قلوب کی کافی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اسی کا نام تصوف ہے۔ اپنے دل کو کفر و شرک، بدعات و رسومات، تکبر، غصہ، حسد، کینہ، بغض اور حب دنیا سے خالی کر کے ایمان و اسلام، سنت و عاجزی، محبت و مودت، اطاعت و فرمانبرداری سے مزین کرنے کے لیے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کے اصلاحی اور خانقاہی بیانات پر مشتمل بہت عمدہ کاوش ہے۔ بالخصوص حضرت الشیخ حافظہ اللہ کے معتقدین، متعلقین اور مریدین اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ جی ہاں، فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ حضرت استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ نے حنفیت کی وکالت کا حق ادا کرتے ہوئے جی ہاں، فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کتاب لکھ کر فقہ حنفی پر کیے گئے اعتراضات کا تحقیقی اور الزامی جواب دیا ہے۔ جو لوگ تعصب سے بالا تر ہو کر حقائق سمجھنا چاہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائزہ۔ دنیا بھر میں پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال، جسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے اکابر کے حکم پر تحریر فرمایا۔ اس کتاب کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اسے پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت سنوار چکے ہیں اور سنوار رہے ہیں۔ اس کتاب پر چند گمراہ لوگوں کے اعتراضات تھے جن کا جواب حضرت الاستاد حافظہ اللہ نے قوت دلیل سے دیا ہے۔ اصول مناظرہ۔ مناظرہ اہل علم کا فن ہے۔ دور حاضر میں احقاق حق اور ابطال باطل کے اہم فریضے کی ذمہ داری وارثین نبوت علماء کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے علماء کو اس فن میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام الناس کو گمراہ اور بے دین لوگوں کے پھیلائے گئے شبہات سے بچایا جا سکے۔
اصول مناظرہ بنیادی اور اساسی حیثیت کا حامل ہے۔ صراط مستقیم کورس اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھنا فرض عین ہے۔ موجودہ دور میں اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو سیکھنا آسان کر دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت الاستاذ حافظہ اللہ نے صراط مستقیم کورس کے نام پر ایک نصاب ترتیب دیا، مرد حضرات کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ۔ ملک پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر ہزاروں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بیرون ملک میں بھی خواتین اور مردوں میں بے حد مقبول ہے۔ اپنے علاقے میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اس کورس کا انعقاد کرائیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کورس کا آن لائن انعقاد بھی ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر سند بھی جاری کی جاتی ہے۔ خطبات متکلم اسلام ایک خطیب پوری قوم کا معلم اور استاد ہوتا ہے۔ خطابت پیشہ نہیں بلکہ ایک عظیم منصب ہے۔ اس عظیم منصب کی کما حقہ خدمت کرنا علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی خطبات کی کتابیں موجود ہیں، بہت کم ان میں ایسی ہیں جن میں لفاظیت کے ساتھ معنویت بھی ہو، دعویٰ کے ساتھ دلائل کے انبار بھی ہوں۔ طلباء، خطباء، ائمہ مساجد کے لیے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کے علمی و تحقیقی خطبات کو کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ اپنے عقائد و نظریات اور مسائل کو دلائل سے بیان کرنے کی گر سیکھیں اور خطابت کے جوہر پیدا کریں۔ خطبات متکلم اسلام کے مطالعہ کے بعد قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ متکلم اسلام نے اہل علم میں رسمی خطابت کے بجائے علمی خطابت کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ مواعظ متکلم اسلام عورت ہمارے معاشرے کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے، جس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ دین دشمن لوگوں کی محنت سے گھر گھر میں بے حیائی کے آلات موجود ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ ان آلات سے ہمارے گھروں میں بے سکونی اور بے چینی کی جو فضا بنی ہوئی ہے، اس کو اسلامی ڈھانچے میں بدلنے کے لیے خواتین کے لیے اسلامی لٹریچر کی ضرورت اشد تھی۔ مرکز اصلاح النساء 87 جنوبی سرگودا اور دیگر مختلف مقامات میں حضرت الاستاد کے خواتین میں ہونے والے بیانات کو کتابی شکل دے دی گئی ہے تاکہ خواتین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔